میرے عزیز ساتھیوں، ابھی ننھا سا بچہ ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا۔ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا۔ ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ ایک عالم جو ہے، ایک عالم کی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر صلاحیت دیتے ہیں کرنے کی، بشرطیہ کہ وہ اس کام کے لیے لگ جائے۔ جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مولانا ہی تھے، لیکن اللہ نے جب ان کو قبول کیا ہے تو پوری دنیا میں جو آج جماعتیں گلی گلی کے اندر پھر رہی ہیں وہ ایک مولانا کی برکت ہی ہے، اور وہ بھی کبھی مکتب میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان مکتب کے بچوں کو میرے عزیز ساتھیوں ہم کمتر نہ سمجھیں، ان کو کمزور نہ سمجھیں، ان کو جو ہے انگلش والوں سے جو ہے ان کی عزت کم نہ دیں، اس لیے کہ اس سے ہمارے دین کی بنیاد جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ مکتب نہیں رہا تو پھر ہمارے مدرسے بھی ٹوٹیں گے، اور جب ہمارے مدرسے ٹوٹیں گے تو پھر ہم عالم بھی نہیں بن پائیں گے، اور جب عالم جب ختم ہو جائیں گے تو اسلام خطرے میں آ جائے گا میرے عزیز ساتھیوں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مکاتب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی اور علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، میں بغیر بلا کسی تمہید کو کی نعتیہ کلام کے لیے حافظ محمد طیب صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ حافظ محمد طیب صاحب استاد جو ہے، استاد سوکھی پور مائک پر آئیں اور اپنے جو ہے نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پہلے آپ حضرات محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا واصف ہے قرآن، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب ان کے غلاموں کے جھکتے ہیں سلاطین عالم، انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر ایک قدم میں جاتا تھا معراج کی شب تا حد نظر، سوچو بے دیکھ نگاہیں ڈھونڈتی
ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے حافظ محمد طیب صاحب، جو اپنی نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو محفوظ فرما رہے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر، سنیے میرے عزیز ساتھیوں تھوڑا سا غور سے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں متحد ہو کے آنا پڑے گا۔ نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں متحد ہو کے آنا پڑے گا، اور ستم ظالموں کا مٹانا اگر ہے تو آپس کا جھگڑا مٹانا پڑے گا۔ ستم ظالموں کا مٹانا اگر ہے تو آپس کا جھگڑا مٹانا پڑے گا۔ حیل غار باطل کی چاروں طرف سے، آج دیکھیں حالات میرے عزیز ساتھیوں، حیل غار باطل کی چاروں طرف سے تمہیں سامنے اب تو آنا پڑے گا، اب بچانا ہے ہم کو۔ اگر جانا تو میدان میں سر کو کٹانا پڑے گا، تو میدان میں سر کو کٹانا پڑے گا۔ اب اس کے بعد محمد رازق صاحب کو، محمد انس صاحب کو جو ہے دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک بتائیں اور نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ محمد انس سکت پوری۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ مت بھولنا یہاں پر سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔ آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے۔
دو مصرع آپ لوگوں کے حوالہ کرنا چاہتا ہوں، مولانا فرمائے، غور سے سماعت فرمائیں۔ اے پیاری ماں تیرا چل سبھی چل سے اچھا ہے، پیاری ماں تیرا چل سبھی چل سے اچھا ہے، لگا دے جو مجھے کاجل وہ ہر کاجل سے اچھا ہے، پیاری ماں تیرا چل سبھی چل سے اچھا ہے، اگر ایک ٹاٹ پر پانچوں نمازیں پڑھ رہی ہے تو، اگر ایک ٹاٹ پر پانچوں نمازیں پڑھ رہی ہے تو، قسم اللہ کی وہ ٹاٹ ہر مکمل سے اچھا ہے، قسم اللہ کی وہ ٹاٹ ہر مکمل سے اچھا ہے، جو والدین کا خادم جواں بیٹا نہیں ہوتا، جو والدین کا خادم جواں بیٹا نہیں ہوتا، پھر اس کی زندگی کا فیصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ محترم عزیز ساتھیوں، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، ان کے کلام کا لب لباب اور خلاصہ یوں تھا کہ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر دنیا میں آتا ہے یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے، اسے خوب سمجھ لیجئے، راہ حق میں لٹانے سے کچھ مال نہ کم ہوگا، یہ بات حقیقت ہے، اسے خوب سمجھ لیجئے، راہ حق میں لٹانے سے کچھ مال نہ کم ہوگا، اور گر نیک عمل کی جو دنیا میں رہی عادت، اللہ نے چاہا تو عقبہ میں نہ غم ہوگا، اللہ نے چاہا تو عقبہ میں نہ غم ہوگا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اس بے وفا دنیا سے یہ اشعار کے اندر ایک میسیج، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں۔ یوں ہی کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ صرف لفظوں کی بناوٹ نہیں کرتا شاعر، اس کے ہر شعر میں پیغام ہوا کرتے ہیں، اس کے ہر شعر میں پیغام ہوا کرتے ہیں، ایک میسیج ہوا کرتا ہے۔ تو اس بے وفا دنیا سے چاہے لاکھ محبت ہو، ہر حالت میں اس کو ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، اس بے وفا دنیا سے چاہے لاکھ محبت ہو، ہر حالت میں اس کو ہمیں چھوڑ کے جانا ہے۔ اور نیک عمل کر کے جنت کا ٹکٹ لے لیں، جہاں غم کی چیز نہیں، راحت کا خزانہ ہے۔
اور میرے عزیز ساتھیوں، میرے نوجوانوں، میری بچوں، میرے ماؤں اور بہنوں، یہ عمل کرنے کا جو وقت اور طریقہ ہے، جو وقت ہے، یہ جو ہے اس دنیا کے اندر ہی ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد ہمیں کوئی چانس اور کوئی موقع نہیں ملے گا۔ بچہ اگر امتحان کے اندر اگر فیل ہو جاتا ہے، کوئی 10 میں، کوئی 11 میں، کوئی، تو اس کو ایک چانس ہوتا ہے کہ چلو یار یہ سال تو ضائع ہوا، چلا گیا، نقصان ہو گیا، اگلے سال تلافی اس کی کر لوں گا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا۔ جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جہاں جانے کی اچھا ہو عمل دے کر ٹکٹ لے لو۔ قیامت کے دن اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ لوگ خون کے آنسو روئیں گے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ کہیں بھائی آمین۔ موت سے پہلے پہلے ہمیں ایمان و یقین پر جمنے کی اور اس پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر قائم اور دائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے، الفاظ کا مبیت اللہ معاف فرمائے، یہ قیامت کے دن، روز محشر کے دن، جب آدمی اپنے اعمال کو دیکھے گا اور اپنے نتیجے کو دیکھے گا، تو آج ہم دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اے انسانوں، اگر تمہارے گناہ جو ہے زمین سے لے کر کے آسمان تک ہو جائیں، تب بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ تمہارے گناہ میری رحمت سے بہت بڑی ہوئی ہے۔ اگر تم ایک بار بھی اشک ندامت کے ساتھ اور جو ہے آ کر کے میرے سامنے رو لو گے، گڑ گڑا لو گے، اگر ندامت کے ساتھ تمہاری ان آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آئے، تو میں اس زمین اور آسمان کی جتنی خلا ہے اس سے بھی اگر تمہارے گناہ بھرے پڑے ہو تب بھی میں معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میرے معاف کرنا مجھ کو پسند ہے۔ جب کوئی آ کر کے بندہ میرے دروازے پر گڑگڑاتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، مجھ سے رحمت طلب کرتا ہے، تو میں اس کو معافی نہ دوں، یہ میرے جو ہے شان کے خلاف ہے۔ اس کا ہاتھ خالی لوٹانے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، کل یہی انسان جب وہ ہم دنیا سے چلا جائے گا اور آخرت کے اندر خون کے آنسو روئے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جو ہے ترس اور رحم نہیں آئے گا۔ اس لیے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میرے عزیز ساتھیوں، ہم توبہ اور استغفار کریں اور اپنے بچوں کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کریں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں اور اپنے بڑوں کا احترام کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ ورنہ میرے عزیز ساتھیوں، جو ہے اس دنیا سے جو ہے سب کو رخصت ہو جانا ہے، سب کو چلے جانا ہے، اور چلے جانا ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب سب سے کامیاب، سب سے جو ہے انسان وہ شخص ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ کیونکہ میرے عزیز ساتھیوں وقت کم ہے، ابھی انعامات تقسیم، وقت کتنا ہی، اس لیے میرے عزیز ساتھیوں اب اس بزم کی آخری لوگوں کی خواہش ہے کہ محمد عظیم صاحب سقط پوری، جو لارق عظیم یوٹیوبر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کو جو ہے میں دعوت
सुखम देता हूँ कि वो माइक पर आएं और नातिया कलाम से कम वक्त में हम सामीन को महफूज फरमाएं। लाए अजीम माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। कुरान की एक आयत को, कुरान की एक आयत को, महबूब खुदा की सीरत को, महबूब खुदा की सीरत को, हर आन चमकती सुन्नत को, हर आन चमकती सुन्नत को, और आपकी खत्म नबूवत को, और आपकी खत्म नबूवत को, जो न माने उस पर अज़ाब है। लाजवाब है, 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 लाजवाब है। हर आँख का तारा नबी नबी, हर आँख का तारा नबी नबी, महशर में सहारा नबी नबी, महशर में सहारा नबी नबी, महशर में सहारा नबी नबी। हर आँख का तारा नबी नबी, वो हरफ का खिलता गुलाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। मेरे अजीज साथियों, मेरा अकीदत के साथ हम आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूल एक बार जो है नजराना अकीदत पेश कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. देखिए भाई, अब जो है वक्त है इस चीज का, जो बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नुमान साहब की कोशिश से जो इस मस्जिद के अंदर जो बच्चों का प्रोग्राम हुआ, जिसके अंदर 40 दिन का वक्त रखा गया था और बच्चों को इनाम देने का वादा भी किया गया था, लेकिन मेरे अजीज साथियों, मकसद इनाम नहीं, मकसद जो है हेलो, मकसद जो है इनाम नहीं, इन बच्चों को दीन पर लगाना है। क्योंकि इंसान की फितरत है कि जब कुछ वो पाता है तो उसकी करने की सही और कोशिश किया करता है। इसलिए हम इन बच्चों के इनामात को हाफिज मोहम्मद तैयब साहब के हाथों से दे करके जो है हम
ہم ان بچوں سے گزارش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو مستعدی کے ساتھ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اور جو ہے مستقل پابندی کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم جو اس بچوں نے جو محنت کی ہے، ان میں فرسٹ نمبر جو آتا ہے محمد فرحان ابن محمد عالم صاحب کا ہے۔ انہوں نے 40 دن میں میرے عزیز ساتھیوں صرف 3 دن کی نماز، 3 وقت کی نماز ان کی قضا ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اس بچوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی نماز پڑھنے کی پوری عقیدت اور دردمندی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ تو محمد فرحان صاحب آئیں اور اپنا انعام دیں۔ محمد فرحان، ماشاءاللہ، دائیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ جزاک خیر دے۔